For those of you who have joined us for the first time, a brief introduction of the project, Safar-e-Hifazat. It's a research-based project that delivered life skill-based education curriculum to adolescents, both girls and boys, in government schools in Lahore. This is a project of Amplify Change and Noor Foundation. Noor Center for Research and Policy is endowed by Noor Foundation based in Lahore, Pakistan, and is the technical research arm of Noor Foundation. NCRP has multifaceted projects and programs to generate and disseminate evidence for strengthening policy making and planning, as well as reforming practice in the sectors of health, education, and integrated community development. Today, we have gathered a very interesting bunch of experts to discuss our topic, youth as economic dividend. Now, we want to, in our formal and informal chat with our experts, who I will introduce in a minute, we'll discuss if life skill based education can have an impact or can transform you into powerful and productive citizens of Pakistan. Now, I'm Nabila Malik. I'm working with Noor Center for Research and Policy as their consultant for their advocacy campaign. आज का जो हमारा टॉपिक है यूथ एज इकोनॉमिक डिविडेंड एंड whether LSPE can transform young people into empowered and productive citizens. We are going to discuss it with our panelists, and our panelists include Dr. Zarqa Taimur, very well-known personality of Pakistan. She is also a visionary socio-political activist committed to the cause of marginalized segment of the society, more than 30 years of experience in uplifting various communities, including women and differently able people. She's a powerful personality and an author. Thank you very much for joining us today. We also have on the panel Professor Dr. Kanwal Ameen. Professor Saiba is the Vice Chancellor at University of Home Economics. Very proud to have women in such places. Previously, she has served as chairperson in the Department of Information Management from 2009 to 2018 at Punjab University. We have with us Zubda Zia. Zubda Zia is an assistant professor of economics at Kinnaird with over 15 years of teaching experience. She's a British Council certified trainer. She has a special interest in positive youth development, something that we are looking for. She's also a PhD scholar. Public policy and governance are her subject, and she is also a freelance columnist. We have a rich panel today, like I said before. We also have Bilal Gilani with us. Thank you very much, sir, for joining us. Bilal is Executive Director of Gallup Pakistan, which is the oldest survey research firm in Pakistan. Bilal has a postgraduate degree from SOAS, London, and has been part of Gallup for a decade. You don't look that old, but I'll accept that. Laraib Abid is also with us. Laraib is our youth leader, power to the young people. She's a social activist. I've had the privilege of listening to her many times. She has the power to win it for us. So we're very happy that she's joined us today. She's also a teacher and an entrepreneur. She's the founder and director of Mishal, making a society healthier and lively. I really would like to see the society healthier and definitely lively.
So we'll discuss things with her. I'll continue with the rest of your introduction. My last panelist is Amna Aksheed. Amna Aksheed is currently serving as General Manager for Punjab Population Innovation Fund. And she has been working in the area of youth development, especially youth reproductive health and right area for over 11 years, as she was associated previously with the Rahnuma Family Planning Association of Pakistan. With She has over 20 years of experience in the development sector, as expertise of developing and managing program focused on promoting access to youth-friendly SRHR information and services. Her technical expertise ranges from SRHR, evidence-based advocacy, to program assessment, design, and evaluation. She holds a master degree from London School of Economics and is also a recipient of Ashton Award 2004 that was presented by Prince Charles himself. So a great honor. Thank you very much, everybody, for joining me. As I have already introduced today's subject, आज के जो हमारी बात हो रही है वो है youth as economic dividend. अब I don't know if I'm even saying the technical term right, because demographic dividend तो होता है, maybe economic dividend भी होता हो. So before we get into the technical part of the discussion, डॉक्टर सरका, अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ कि how can we ensure that the voices of young people are included in decision making process? आप सेनेटर हैं इस वक्त, आप पॉलिटिशियन हैं. अगर हम नौजवानों के लिए कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उनके ऊपर इम्पोज करने से क्या बेहतर नहीं है कि उनको इस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए? और अगर आप इससे एग्री करती हैं तो किस तरह बनाया जा सकता है, उसका तरीका क्या होगा? ओवर टू यू जी. अब आपको माइक. Okay, I've opened my mic. Okay, thank you so much, Nabila. It's a pleasure to be on this forum, and I'm so glad that sensible people are paying attention to life skills and doing the fantastic work of working towards improving life skills, particularly in public institutions like government schools. So this is a subject very close to my heart. I have been working with our team of CHAMPS, which is an organization called Changing Hearts and Minds Pakistan, where we are focusing on mental health and developing life skills. So, and you may be aware that we've started the first drug-free campus in Pakistan in GC University, Lahore. So that's something, and we formed a student government, and the whole idea is to develop life skills, to empower our youth. Now, talking about what are we doing, I would like to, commonly known fact that 60% of our population is below the age of 30. Yes. Now, this is my question that I ask everybody. How many young people do we include whenever we do something? I was looking at your panel today. It's, I see 3 or 4 young people. So we need to have that representation everywhere where we represent the 60% of our population. Yeah, you and I are young, but yes. We have 100% panel of young. Demographic, of course, we will always be young. I know, totally. So I think, you see, in the parliament, we were having the parliament. If since now I'm in the Senate, looking at the Senate, I would like to include more people in the Senate, and for that, of course, we will need to bring in legislation. But we should have legislation, because if you can have the Senate, for example, is a body that represents the federation, and it's not according to the population, it's according to the you give equal weightage to each federating unit. So I think we can raise the issue of demographics here and talk about and age, and then of course, where are the women? Where are the women in our society? The 51%, which we have turned a blind eye to it. And
And of course, talking about women opens up a lot of other issues. So we are not going into that today. But yes, I think everything starts with awareness. We can work in silos, we can have great groups where we develop the advocacy, the plan, and the program. But awareness will be the central pivot of all the activity that we do. So empower and aware. And I mean, I haven't seen the details of your program. I was only told about this forum last evening, and so I would like to know more. And the reason I'm going to the I have other engagements right now, but I said no, this sounds so interesting that I must become a part of it, and we must. I would like to know more about what the foundation is doing, and the life skills program. So absolutely, awareness, advocacy, and then inclusion. We need to go to universities. We need to so include people. And but one of the major issues that we have is changing the mindset. Who is going to change the mindset of our people? Where all the boards I know, all the organizations I know, even in the public domain, even in the private domains, how often do we bring young people? Most responsible positions in our country are taken up by older people. And after the information revolution, I mean, this is the fourth industrial age, most of the people that we see representing the country, a lot of them are not even digital savvy. So how are they going to represent this nation, which is a burgeoning nation of youth? And with, of course, with the digital era, there's also the increased need for life skills, the level of anxiety, mental health issues that we see all over the society. So that's also there. But I think this is my first um, entry into your group. I would like to know more. Okay. Ji Doctor, we And I will would love to. definitely like to be a more powerful part of your group, and do whatever I can to move to give a greater share of everything to our youth. Thank you very much. This is very heartwarming to hear you say that. I think you can start with giving us a commitment that you will join our group of champions who are trying to convince the government to get life skill based education included in the mainstream curriculum. So let's start with Punjab and let's start with you. Say, I commit. Oh, absolutely. Nabila, I would like to know more. And seeing you here, I'm quite convinced that it will be something worthwhile. Please share the details with me, share the plans with Absolutely. me. And we will start from Punjab, but we will, what they say about water, if you obstruct it, it will find its way. So whether Punjab allows us or not, we will find our way. And I'm totally committed to life skills, and I'm this has been my path anyway. So no worries. I'm a part of your group. I'll just be waiting for details. Thank you so much. Thank you, Roxa. We're very grateful to you for taking time out. I'll let you go now so you can go in peace to your next appointment. And we will definitely try and engage you again in another episode of this series. Thank you Well, very I'll much. stay on for another And as long as I can. Yeah. okay, wonderful, wonderful. Uh, I will now, because today we were trying to get establish the connection that if you want the youth to be productive, economically productive, then how can we ensure that? And I will, the economists that we have on the panel, Zubda, if I may ask you, Dr. and I will call you doctor so you get your degree sooner. Uh, how can we ensure that the demographic dividend can be turned into economic productivity? Can you explain these concepts? Because these are big words, demographic dividends, economic productivity. Can you just simplify it for our audience and for me as well, so we can understand how we can connect it to life skill based education?
Assalamualaikum everyone. Thank you, Ms. Malik, for having me here. Or special thank you for आपने मुझे डॉक्टर पहले ही declare कर दिया that you've made my day. Uh, Demographic dividend से बिल्कुल I'll keep it very simple and I'll try keeping it bilingual as well so that we could reach out to a bigger audience. Demographic dividend से मुराद ये है जी कि जब हमारी population का age structure change होता है and let me specify 1990s में पाकिस्तान में transition का period start हो गया था. ट्रांजिशन से मुराद क्या है कि हमारी फर्टिलिटी रेट कम होने शुरू हो गए, बर्थ रेट हमारा डिक्लाइन करना शुरू हो गया और हमारे डेथ रेट्स भी डिक्लाइन करने शुरू हो गए. अनफॉर्चुनेटली हमारा बर्थ रेट उस स्पीड में उस पेस पे डिक्लाइन नहीं किया जिस हिसाब से हमारा डेथ रेट डिक्लाइन किया है बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ कोर्स due to which we are facing this massive problem of population explosion. No, we're ranked fifth worldwide. अगर हम देखें, we're a populous country, 221 million approximately हमारी population है. आपने क्वेश्चन किया कि किस तरीके से अब चूंकि जब एज स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो डिविडेंड किस तरीके से ये बन सकती है जो मैसिव यंगस्टर्स लेबर फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं. डॉक्टर जरका ने मेंशन किया कि 60% ऑफ द population is under 30. That means there are more and more people who are joining the labor force. That is people who are aged between 15 and 64, जो कि productive labor force का हिस्सा बनते हैं. अब आपका सवाल कि किस तरीके से ये इकोनॉमिक डिविडेंड बन सकता है. इकोनॉमिक डिविडेंड से क्या मुराद है कि ये लेबर फोर्स किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर सकती है. अगर मैं इसको और लेमैन अल्फाज में बताऊं, हम जीडीपी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं बिकॉज इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स बड़ा मैटर करते हैं. तो इफ यू हैव अ फैंसी जीडीपी की वैल्यू तो you boast of a high living standard, right? So with 60% of the people being under 30, that means we have a robust labor force. How can they be productive? Unfortunately, हम dividend तब तक acquire नहीं कर सकते जब तक डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं हो, जब तक कि we don't have enough job opportunities to accommodate these people who are joining the labor force. अब उसका प्री रेक्विजिट क्या है? यू नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. बड़ी सिंपल सी बात है. यू नीड टू एजुकेट योर मैसेज, यू नीड टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू योर पीपल. दे हैव टू हैव बेसिक स्किल्स. मैं नहीं बहुत फैंसी डिग्रीज की बात करती. मैं कभी भी आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ इन्वेस्टिंग टू मच इन द हायर एजुकेशन, बट बेसिक वी नीड टू इंक्रीज द बेसिक एनरोलमेंट रेट हमें बढ़ाना है. और उसमें जेंडर बायस के बगैर गर्ल्स एनरोलमेंट रेट, बॉयज एनरोलमेंट रेट स्कूल्स में जब तक लिटरेसी इंक्रीज नहीं होगी तो ये जो मैसिव यूथ हमारे जो यूथ बल्ज जिसको हम कहते हैं जो ये लेबर फोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, आई एम अफ्रेड इनकी प्रोडक्टिविटी को हम प्रॉपर्ली हार्नेस कर ही नहीं सकते, इनको चैनलाइज नहीं कर सकते. बल्कि आई एम अफ्रेड के अनलेस देयर आर पॉलिसीज, इंक्लूसिव पॉलिसीज लाइक मिस जरका मेंशन, अनलेस वी कम अप विद इंक्लूसिव पॉलिसीज टू हैव बोथ यंग females and males on board, ये डिविडेंड के बजाय हम डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं. Because you're talking about life skills here. If I could, quote Amartya Sen, he's a Nobel laureate. He mentions that you cannot qualify your nation to be developed unless you've freed your people from low self-esteem. You're talking about life skills here, na? So you need to boost up the self-esteem of the people. You need to make them more empathetic. You need to tell them how they can take their own decisions. They need to make informed, rational decisions. And that is not possible until unless they have the basic cognitive skills. आप अगर उनको आपने literacy skills provide नहीं किए हैं, they're not literate enough, so I'm afraid they cannot really make any informed decisions. तो ये जो हम इकोनॉमिक डिविडेंड की बात करते हैं थोड़ा फार फेच्ड आइडिया है. अनलेस वी प्रायोरिटाइज एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, अनलेस वी प्रायोरिटाइज इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. और जो आपका प्रोजेक्ट इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. I'll share with you, we're at Kinnaird. We started this program by the name of Speak Up. और वहाँ पे यंग डिबेटर्स, अच्छे जो ऑडिटर्स हैं, हमको ग्रुप बना के तो हम पब्लिक कॉलेजेस में उनको लेकर जाते हैं. तो आई वोंट टेक द नेम ऑफ दैट कॉलेज जहाँ पे वी हैपेंड टू interact with students there. It was very disheartening to see the level of low self-esteem that those young girls have. We're a country जहाँ पे approximately 48% of the population comprises of women. And until and unless we take women on board on equal footing, just like Bangladesh has done, I'm afraid we're not really moving in the right direction. Not just women,
मिस जरका ने यहाँ पे बात की, लो सेल्फ एस्टीम का होना, साइकोलॉजिकल इश्यूज का होना, फिर डायरेक्शनलेस यूथ है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक वेवर्डनेस, कोई उनको कोई डायरेक्शन नजर नहीं आती है, और इसके लिए there has to be a concerted effort. Teachers, you need to have proper teachers imparting the right kind of knowledge in the right kind of way. जब हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, ये जो 60% ऑफ द यूथ अंडर द एज ऑफ 30, इनके जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, और एक कल्चरली सेंसिटिव मैनर में, मतलब वी कांट मिस आउट ऑन द फैक्ट कि वी आर वेरी वेरी ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जब बड़ा परोकियल किस्म का माइंडसेट है। जिस किस्म के लाइफ स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, उनको लोगों तक इम्पार्ट करने के लिए भी देयर आर गोइंग टू बी लोड्स ऑफ हिंड्रेंसेस, देयर गोइंग टू बी लोड्स ऑफ इम्पेडिमेंट्स। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एज अ वुमन बात करूं, the girl needs to know what her rights are, what rights she enjoys to her body. अब आप इसको किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे so that you do not really raise इसके खिलाफ रिटेलिएशन ना आए. So that's a very tricky path that we're treading on. But like Ms. Zarqa said, if there is a political will, and if we have team members like you, तो ये जो massive labor force को youth ने join किया है, हम इनको definitely dividend में convert कर सकते हैं if we have the right policy. And if I may also mention, by 2045 we've already missed 30 years. This transition started in 1990s, early 1990s. We have till 2045. तो अभी भी we have approximately 24 years कि हम इस youth bulge को properly channelize कर लें. We need to provide them with the vocational training, skills enhancement होने चाहिए, and most importantly the 4 C's that we talk about in this era. Critical thinking उनको आनी चाहिए. They need to be collaborative. सिर्फ बोलने की सलाहियत नहीं, सुनने की सलाहियत भी होनी चाहिए. Empathetic होना चाहिए. They need to learn how to communicate, how to collaborate. These are the 4 C's: the communication, collaboration, and creativity, and critical thinking that we talk about. So unless we start focusing on these 4 skills, and what's interesting is that we talk about the national single curriculum भी inshallah वो भी roll out हो रहा है. Best तरीका ये होगा कि maybe इस single national curriculum में हम कुछ innovative तरीके life skills को incorporate कर सकें. Because अभी तक थोड़ा सा emphasis हमने देखा है कि religion के ऊपर है, which I'm okay with. There's no harm in that. But religion को भी अगर progressive तरीके से, tolerant तरीके से impart कर दिया जाए, तो I think that will be beneficial. Right. Yeah. Thank you very much. I'd like to now include my other panelists as well. Thank you for simplifying the concepts. These are very useful. Before I ask Bilal, which I would very much like him to tell me that Zubda mentioned that this dividend can turn into a disaster as well. So in the context of Pakistan and in the context of youth, what is it that can turn this into a disaster? And specifically, if you can talk about the link with the life skill-based education that we are trying to explore today, because I know it's a wide topic. Har direction mein gaye to kuch haath nahi aayega, time hamare paas limited hai. Before I hand over the mic to you, I'd like to share a few statistics here. जो कि ये जो रिसर्च किया है सफरे हिफाजत जो प्रोजेक्ट है, इट्स अ रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट. इसमें आपको एक बात बताऊं जो कि बहुत अमेजिंग है कि जो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन 1 साल पढ़ाना था, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, स्कूल बंद होना, ये वो, इन सब की वजह से वो कटा के वो पीरियड टोटल 4 महीने का रह गया. लेकिन इस 4 महीने के पीरियड के अंदर भी जब बच्चों को लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन पढ़ाई गई, और ये 13 से 14 साल के बच्चे थे, बहुत गर्ल्स एंड बॉयज, तो उसमें जो सरप्राइजिंग जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास आ रहे हैं, जो सरप्राइजिंग नंबर्स हैं, वो ये कि 40% जो एडोलेसेंट थे वो बिलीव करते थे कि वो जो असर्टिव बिहेवियर होता है, अगर कोई पीयर प्रेशर में कोई नेगेटिव चीज की तरफ आपको लेके जा रहा है, तो यू हैव द राइट टू हैव एन असर्टिव बिहेवियर और टू से नो एंड टू रेजिस्ट इट.
تو 40% کا خیال تھا کہ یہ رائٹ تو ان کے پاس نہیں ہے. جو کوئی کہہ رہا ہے جس روش میں لے کے جا رہا ہے وہاں جانا ضروری. 67% آف ایڈولسنٹ بلیو کر رہے تھے کہ فیلنگس جو ہیں ایکسپیرئنس کرنا, ایموشنز ایکسپیرئنس کرنا, یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. روبوٹک, I mean, if the way I understand it, کہ they thought کہ جتنا روبوٹک آپ ہو سکتے ہیں, جتنا میکینیکل آپ ہو سکتے ہیں, شاید that is how you become a perfect productive being in this society. Bilal, I have a lot of other statistics. The surprising thing for me is that even in this 4 months, 20% change, 40% change, 60% change in the behavior and attitude was recorded. So it's very surprising and a big argument in favor of life skill based education. But before we go into that, I'd like your comment on how and what is required here. Thank you so much for an opportunity to present. I think جیسے سب نے اس بات پہ زور دیا کہ I think first is a realization that Pakistan is a very young nation. I think all the decision makers, if you look at the composition of National Assembly, Senate, یا آپ بیوروکریسی میں آپ جو ریئل پاور ہولڈرز ہیں, so most of these are people in the ages between 50 to 60. And I think اس لیول پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ how young this nation is. اس پہ ایک اسٹیٹسٹک بہت ہی unusual ہے, which is that پاکستان میں ایوریج میڈین ایج جو ہے وہ 23 سال کی ہے. جاپان میں یہ ایج جو ہے وہ 47 ہے. So if you compare with advanced countries, we are at least half the age, or the average age is half that. دنیا میں جو ایوریج ایج ہے وہ بھی 30 ہے. So we are an unusually young nation, and that unusually young nation کے حساب سے جو پالیسی میکنگ ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتی رہی. ہم جب یوتھ سے سوال کرتے ہیں کہ میرا ادارہ جو ہے وہ اس کا ایک بنیادی کام جو ہے وہ لوگوں سے رائے لینا ہے, ان کی پلس لینا ہے, تو ہم یوتھ کی بھی پلس لیتے ہیں. تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں, تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ان کے وہ سامنے پیش کرتے ہیں وہ بے روزگاری کا ہے, امپلائمنٹ کا ایشو ہے. تو اگر پڑھا لکھا پاکستانی ہے یا ان پڑھ پاکستانی ہے, دونوں کے پاس جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ امپلائمنٹ نہیں ہے. ہم نے کافی پاکستان نے اس کے بارے میں سوچا, اور انہوں نے سوچا کہ ایجوکیشن شاید اس کا ایک واحد حل ہے, اور ہم نے پچھلے 20 سال میں ایجوکیشن کی حد تک پاکستان میں جو گیپس تھے وہ بہت سے فل کیے. مثلاً enrollment ratios at primary level or secondary level have been really filled up. ہم نے انڈر گریجویٹ ایجوکیشن کو بھی پچھلے 20 سال میں اوپن اپ کر کے بہت ایک اس میں میسو انکریز کیا. تو اراؤنڈ 2.4 ملین پاکستانی اس وقت جو ہیں وہ انڈر گریجویٹ کی اسٹریم میں ہیں. پچھلے 20 سال میں ہم نے کوئی 1 کروڑ انڈر گریجویٹس جو ہیں وہ ہم نے پروڈیوس کیے ہیں. تو مگر اگر آپ ان کے امپلائمنٹ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو فار ایگزامپل وی لک ریسنٹلی into the data set and saw that 6% of women who have an undergraduate degree or above are currently working. 94% of women with an undergraduate degree are not working. سو جو یا اگر آپ 20 سے 25 سال کی ایج میں دیکھیں تو پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ کی ریشو ہے وہ ہائیسٹ اس ایج گروپ میں ہے. اور اگر انفارچونیٹلی اگر آپ ایجوکیشن میں دیکھیں تو 20 سے 25 سال اور ایجوکیٹڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ ان امپلائڈ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لیس امپلائڈ ہے وہ پھر بھی کسی اور جاب کے لیے اپلائی بھی کر لیتا ہے, اس کو جاب بھی مل جاتی ہے. بٹ دا مور ایجوکیٹڈ یو آر اینڈ اف یو آر ینگ, the chances Pakistan has simply not produced enough job opportunities for these people. So I think ایک جو بنیادی پرابلم ہے وہ یہ کہ امپلائمنٹ پاکستان میں جنریٹ نہیں ہو رہی. ایجوکیشن اس کو کچھ حد تک ریڈیوس کرتا ہے مگر اس کو پرابلم کو سالو فلی نہیں کرتا. ہم نے پھر اس میں یہ بھی دیکھا کہ امپلائمنٹ ایجوکیشن جو ہے وہ کس طرح کی ایجوکیشن جو ہے لوگوں کے پاس ہے,
تو ان کو امپلائمنٹ مل جاتی ہے. اینڈ وی سو دیٹ ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے جس نے اس کو میپ کیا کہ امپلائرس کیا چاہتے ہیں, کس طرح کی اسکلز چاہتے ہیں, اور اس وقت پاکستان میں کس طرح کی اسکلز یا ایجوکیشن ڈگریز پروڈیوس ہو رہی ہیں. تو اس میں ایک میجر اے سنکرنی ہے. یا اگر آپ اسکلز میں دیکھیں کہ امپلائر کس طرح کی اسکل چاہتا ہے اور ہم یونیورسٹیز میں کس طرح کی اسکل وہاں پڑھا رہے ہیں. سو ایک ہم نے جب ان سے امپلائر سے سروے کیا تو وہاں یہ بات سمجھ آئی کہ یوتھ میں جب وہ ایک نیا امپلائی اپنے لیے دیکھتے ہیں تو ان جو لارجسٹ کمپلینٹ ہے وہ یہ کہ یونیورسٹی میں تھیوریٹیکل لرننگ کی جا رہی ہے, کوئی پریکٹیکل لرننگ زیرو ہے. سو وی ہیو ٹو بیسکلی ری ٹرین ایوری ون بفور اینی ون جوائنس. اینڈ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو پاکستان میں بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ پوسٹ گریجویٹ ڈگری ہولڈرز جو ہیں they are being hired at 15,000 below even the minimum wage. So agar average wage of a starting person at a postgraduate degree is about 20 سے 25,000. اور اگر آپ کے پاس انڈر گریجویٹ سے کم ڈگری ہے تو آپ اس سے بھی کم امپلائی ہو رہے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیٹ تو کر رہے ہیں مگر وہ والی اسکلز نہیں دے رہے کہ جو امپلائر کو چاہیے, اور اس کی وجہ سے امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہو پا رہی. ایک اور جو میجر پرابلم جو ہے وہ ریسنٹ ایئرز میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان's economy has been gradually slowing down. So if you look between 2000 and 2020 versus 1980 to 2000, so GDP growth rate has actually been slowing down in a sizable manner. So a country of Pakistan size and a youth of Pakistan size requires at least 5% GDP growth rate before we can even begin to provide quality employment. ایک سال میں تقریباً 1 ملین جابس جو ہیں وہ اگر کریٹ ہوں تو پھر یوتھ کے پاس کوئی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی سکلز کو کہیں امپلوائے کر سکیں یا یوز کر سکیں. پاکستان میں جو جاب کریشن ہے وہ کوئی سے 3 لاکھ کے قریب ہے, تو 7 لاکھ جابس کا ایک فقدان ہے, اور وہ فقدان صرف اور صرف یعنی باتوں سے حل نہیں ہوگا, وہ جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ سے ہوگا. اور for various reasons we've actually been reducing, we've been unable to keep up with our GDP growth. اور جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں وہ ہم سے اس چیز میں بہت آگے نکل گئے. ایک اور چیز جو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے اور جو یوتھ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انکلوژن چاہیے. they need a decision making seat in the on decisions that are being made. تو اور یہ آئی تھنک جو لائف اسکلز بیسڈ آپ نے بات کی, اور کہاں ہم جو یوتھ بلج ہے اور یوتھ ڈیویڈنڈ ہے اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی بنا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو اگر آپ شمولیت نہ دیں تو وہ باغی ہو جاتے ہیں. اور پچھلے 20 سال کی جو پاکستان کی حقیقت ہے ٹیررزم کی کہ 70-80 ہزار لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں فوت ہو گئے ہیں. تو اس پہ ایک ہمارا اس بات کا قصور کہ ہم نے اس یوتھ کو جو ہم نے ان کو اپرچونیٹیز نہیں دی, ہم نے ان کو انکلوڈ نہیں کیا, ہم نے ان کی بات نہیں سنی, اور ہم نے ان کو ایک بغاوت کے راستے پہ ڈال دیا. So I think the one of the greatest challenges that we face today is to provide both a meaningful employment and also a meaningful inclusion into the political decision making that happens with respect to them. And I think youth is also I would stop with the comment that youth is also too large a segment to just talk about. یوتھ کے اندر بھی انکلوسیوٹی کی ضرورت ہے, بیکاز ہم جب یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم مردوں کی بات کر دیتے ہیں, اور اس وجہ سے ہم مردوں کے لیے تو امپلائمنٹ اپرچونیٹی پروڈیوس کر رہے ہیں, مگر کوئی وجہ ہے نا کہ انڈر گریجویٹ ڈگری پہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد خواتین جو ہیں وہ جاب مارکیٹ میں داخل نہیں ہو پا رہی. تو اس میں ہماری فیملی جو ویلیوز ہیں جو اس طرف لوگوں خواتین کو اجازت نہیں دے رہی. ملک کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے امپلائمنٹ کے حوالے سے جو حالات ہیں
اور جو ہراسمنٹ کے اور مختلف ایشوز پائے جاتے ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. سو انکلوسیوٹی ود ان دا یوتھ ان ٹرمز آف جینڈر ایز ویل ایز شہر اور گاؤں کے اندر جو ڈفرینس پایا جاتا ہے یوتھ کے حوالے سے. تو ہم اینڈ میں جب یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم شہری یوتھ کی بات شروع کر دیتے ہیں جس کو امپلائمنٹ چاہیے, مگر رورل علاقوں میں یوتھ کیا کر رہے ہیں ان کے بارے میں لوگ عام طور پہ نہیں سوچ پاتے. اور ایجوکیٹڈ ورسز ان ایجوکیٹڈ, آئی تھنک we all would agree that Pakistan is increasingly becoming a very class-based society. And our classes are no longer caste-based or are no longer based on hereditary classes, but it's also based on education. تو جو have nots ہیں وہ educated ہیں, اور جو have nots نہیں ہیں. Education اس لیے skills based education is very crucial because a lot of people have actually missed the boat, and for us to be able to bring them and a lot of youth have missed the boat. تو اگر آپ youth کے numbers دیکھیں تو ان میں سے زیادہ تر تو ان پڑھ ہیں. ہماری youth ہی 18 سے 30 سال کی عمر میں دیکھیں تو زیادہ تر تو ان پڑھ ہیں. تو اب اگر ہم نے ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی طرف لے کے آنا ہے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کہ ہم ان کو کوئی اسکلز بیسڈ ایجوکیشن دیں چارہ نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ٹائپ ایجوکیشن ہے وہ پاکستان میں ایک سیکنڈ کلاس ڈگری کے طور پہ ٹریٹ ہوتی ہے. اسی لیے صرف 4,000 ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں پورے پاکستان میں. 3 لاکھ اسکول ہیں مگر صرف 4,000 ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوشن. So these are some of the issues that the youth in Pakistan face, and it presents to us an opportunity. But I think پچھلے 20 سال میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اس opportunity کو کرنے کے بجائے ایک اپنے لیے مسئلہ بنا لیا ہے. اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسئلہ سالو جو ہے وہ انہی یوتھ کو سیٹ آن دا ڈیسیجن میکنگ ٹیبل جب تک ہم نہیں دیں گے تو یہ مسئلہ ہم پرپیچویٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو بلال. آپ نے بڑی وہ کلیئرلی ہمیں بہت سارے اسٹیٹسٹکس بھی دیے جو کہ کافی شاکنگ بھی ہیں, اور I'm sure most of the panelists already know about it, but it's good to keep reminding ourselves that we need to get back on track if we want to ensure کہ یہ جو economic dividend ہے یا یہ جو ہمارے پاس opportunity ہے اس کو ہم مس نہ کریں اور یہ ڈیزاسٹر میں نہ کنورٹ ہو جائے. اسی تھیم کو آگے لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر کنول امین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, وائس چانسلر ہیں ہوم اکنامکس کالج کی. ڈاکٹر صاحب, آپ ڈیلی لائف میں بچیوں سے انٹریکٹ کرتی ہیں, آپ کچھ ہمیں آن گراؤنڈ ریالٹی بتائیں, کیونکہ میری ایکسپیرئنس میں ہم کالج یونیورسٹی تک پہنچ بھی جاتے ہیں پھر بھی جو کچھ بیسک مہارتیں ہیں زندگی گزارنے کی وہ ہمیں کسی نے نہیں سکھائی ہوتی, اور اس کی وجہ سے ہم اچھا خاصا پوٹینشیل ہوتے ہوئے بھی اپنا پوٹینشیل ایکسپلور نہیں کر سکتے. کیا آپ اس اسٹیٹمنٹ سے اگری کریں گی؟ اور اگر آپ اگری کرتی ہیں تو آپ ذرا اپنی جو آپ کا ایکسپیرئنس ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ نے اگر کچھ اس طرح کی چیز نوٹس کی ہے اور اس کا کچھ حل بھی بتائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, اوور ٹو یو. Thank you so very much, and I am really glad to be on the panel, because when Sabia asked me, so I just said yes, because this area of life skills and social skills and soft skills, it has taken my attention for the last, I would say, almost 10 years. And based on this, all these shortcomings, I would first tell that what, say, in my humble capacity, I have done to address this in practical terms. تو یہ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کو تو ابھی مجھے 2 سال ہوا ہے ایز وائس چانسلر جوائن کیے ہوئے, بٹ مائی 30 almost plus years is at پنجاب یونیورسٹی ایز اے ٹیچر. تو وہاں کو ایجوکیشن ظاہر ہے لڑکیوں کو بھی پڑھایا لڑکوں کو بھی پڑھایا. تو میں جنرلی آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ہم جاتے تھے جب بھی انٹرویوز کے لیے پبلک سروس کمیشن میں گئے ہیں یا ادھر گئے ہیں تو ہمارے بچوں کے تو اچھے ٹیلنٹڈ بچے بھی جنہوں نے اس سے ایون ٹاپ بھی کیا ہوا ہے, لیکن جب وہ انٹرویوز میں جاتے تھے تو وہ they would fail to impress the panel.
اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے پھر کافی کوشش کر کے اپنا جو میرا ڈپارٹمنٹ تھا انفارمیشن مینجمنٹ، اس میں ہم نے ایک 3 کریڈٹ آورز کا کورس میرے ہی پوچھ کرنے پر انکلوڈ کیا ہوا ہے، which is on personality development and communication skills. اس کورس کو دیٹ از سے ڈبلڈ کورس اسٹوڈنٹس نے پاس کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے اس کو اٹینڈ پورا فل 3 کریڈٹ آورس کورس ہے. اب انٹرسٹنگلی پھر اس کے بیس پہ مجھے آیا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہو رہا ہے بچوں پر، کیونکہ میں نے ہی پہلے 2 سال وہ کورس پڑھایا بھی، اس کو پریپیئر بھی کیا سارا. تو اس کو پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا اور بچوں سے جو اس کا امپیکٹ تھا ڈفرینٹ پرسنالٹی کے جو بھی ایسپیکٹس ہیں، ٹریٹس ہیں، اس کے حوالے سے کمیونیکیشن کے بھی تھے، کانفیڈنس کے بھی تھے، تھنکنگ، لسننگ، جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں. تو اس کا امپیکٹ بچوں نے بہت اچھا پازیٹیو رپورٹ کیا کہ جی یہ کورس جو ہے یہ اتنا نیڈڈ ہے کہ اس کو ایک کورس کی بجائے آپ اس کو سپلٹ کریں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک ہونا چاہیے اور کمیونیکیشن سکلز کا اور ہونا چاہیے. اس کو پھر فردر فالوئنگ ایئر میں پھر میں نے وہ ڈیولپ کر کے ان کو ہم نے الگ الگ کر دیا ہوا ہے. اینڈ ناؤ دیٹ از پارٹ آف کریکولم ایٹ مائی ڈپارٹمنٹ وچ آئی ہیو لیفٹ. ون تھنگ. سیکنڈ از مائی اگین انٹرسٹ آن لائف اینڈ سوشل اسکلس. پھر اس کو کنٹینیو کیا. ایک پی ایچ ڈی اسٹڈی بھی میں نے اس کے اوپر کیا جس میں سب سے زیادہ ٹاپ پہ جو لیک آ رہا ہے وہ ان کا آ رہا ہے کمیونیکیشن اسکلس کا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ رہے ہیں. اور ان کی جو انالیٹیکل تھنکنگ سکلز جو ہے نا وہ بہت ویک ہیں. اور کلاس روم میں بھی جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، میرے سب سے مشکل اسائنمنٹس بچوں کے لیے یونیورسٹی لیول پہ وہ رہی ہے جس میں ان کو خود سوچنا ہوتا ہے. تو دے وڈ جسٹ آسک می، جو میں نے ان کو اسائنمنٹ دی نا، میری کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ تر ان کو دوں کہ جس میں یہ اپنا مائنڈ یوز کریں. بٹ اسٹل دے وڈ کم ٹو می کہ آپ ہمیں بتا دیں ہم نے شروع کہاں سے کرنی ہے. اینڈ آئی ووڈ ٹیل دیم کہ میں نے نہیں بتانا، آئی وانٹ ٹو میک یو سوچ. تو انگریزی میں کہتے ہیں، تو میں نے ان کے لیے ایک لفظ نکالا تھا کہ میں نے آپ کو سوچوانا ہے. سو یو ہیو ٹو تھنک اینڈ کم اپ ود می. بے شک آپ کتنے بھی غلط پوائنٹس ہیں، کوشچنس ہیں، بٹ کم اپ ود سم تھنگ اینڈ دین آئی ول یو نو گائیڈ کے کیا کرنا ہے. تو اس چیز کو لے کے ایک تو میری پبلیکیشن اور ریسرچ آئی ایم ویری مچ انٹرسٹیڈ آن دیٹ، وہ بھی چل رہا ہے. پھر یہ ابھی جو ایجوکیشن پالیسی کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، آئی جسٹ پبلشڈ آرٹیکل ابھی وہ پچھلے ہی مہینے ٹریبیون میں چھپا ہے. ایجوکیشن پالیسی پہ میں نے کوئی فیڈ بیک دیا اور مجھے چونکہ ایچ ای سی کی طرف سے آیا تھا تو اس پہ میں نے ان کو تھوڑا بھیجا. تو وہ انہوں نے مجھے سینئر گریڈ جو ہے نا 8 سے آگے سے 11 گریڈ تک کا کریکولم بھیجا. اس کے اوپر میں نے وہ سارا جب ریویو کیا تو ابھی جیسے ہماری ایک پینلسٹ کہہ رہی تھی کہ اگین کیونکہ کمیٹیاں ہوتی ہیں الگ الگ، تو جس نے اسلامیہ کا بنایا ہے، جس نے ہسٹری کا بنایا ہے، جس نے دوسرا بنایا ہے، تو دیٹ کانٹینٹ واز اوور لیپنگ. ٹھیک ہے. اینڈ اوور لیپنگ واز موسٹلی ان اسلامک اور ریلیجس کانٹینٹ، کہ وہی چیز ہسٹری کے اندر بھی آ رہی ہے اسلامک، اور وہی چیز پھر اسلامیات میں بھی آ رہی ہے، اور پھر وہی چیز جو ہے وہ اردو کی کتاب میں بھی آ رہی ہے. تو یہ ایک میں نے ان کو پھر ریویو کر کے تو آئی ہیو سینٹ دیم مائی فیڈ بیک کہ اس کو آپ probably there should be a larger committee جو ایک cohesiveness میں اور holistically سارے content کو دیکھے کہ وہ reputation جو ہے وہ نہ ہو رہی ہو. ایک بڑا interesting point ابھی ہم نے، بلکہ میری یونیورسٹی نے، میں نے آرگنائز کی انہی کے ساتھ مل کے برگد کے ساتھ، پنجاب کے پبلک سیکٹر کے وائس چانسلرز کی ایک کانفرنس آن equity اینڈ inclusiveness of marginalized communities. اس میں ہم نے ایک ریپرزینٹیٹیو لیا. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہم ان سے کیوں نہیں سنتے، I thought کہ instead of we just talking about کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہو رہا ہے، تو ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو بھی بلائیں. تو وہاں ہم نے فوکس کیا تھا ٹرانسجینڈرز پر اور ڈفرینٹلی ایبلڈ پیپل پر اور مائنورٹیز پر. اب اس میں جو مائنورٹی کی جو ریپرزینٹیٹیو تھی، پہلے انہوں تینوں نے اپنی پریزنٹیشنز دی اور پھر وائس چانسلرز کا پینل تھا جنہوں نے ڈسکشن کیا. اس میں ایک پوائنٹ جو پہلے ایز سچ مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ شاید ہم نے نہیں دیکھا، ہم یہ کہتے ہیں، اس میں جو مائنورٹی کی بچی تھی اس نے یہ کہا کہ جو ٹیکسٹ بک کانٹینٹ ہے اس میں ریلیجس جو آپ کے اسلامیات پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان میں بھی وہ کانٹینٹ ہے جو کہ ریلیجس ہے اور جو ہمیں پڑھنا پڑتا ہے. مطلب ہماری گریڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر اینڈ وی ہیو ٹو ریڈ اٹ. وائی شوڈ وی ریڈ دیٹ؟ اب اس کی پوائنٹ کے ابھی میں کل بلکہ دیکھ رہی تھی کہ منسٹر جو ہیں ہمارے ہیومن رائٹس کے ادھر پنجاب سے، وہ ایک اسٹیٹمنٹ اخبار میں آئی ہوئی ہے کہ جی جو کریکولم میں جو اسلامک لٹریچر ہے وہ صرف اسلامیات کی کتاب میں ہو. تو اور یہ بات بھی میں نے ایک دو اور پلیٹ فارم پر بھی آئی ایم پروپیگیٹنگ دیٹ
آپ کو پتہ یہ ذرا سینسٹیولی چلنا پڑتا ہے ان ساری چیزوں پہ, بٹ وی ایڈریس دیٹ. تو ایک جو ابھی جو ایز اے وائس چانسلر میں جب اس یونیورسٹی میں آئی ہوں, وی ہیو ڈیولپڈ آل کورسز ناؤ, اور وہی جو میری پریکٹس وہاں پہ تھی اب یہاں پر ہمارا جو کریکولم ہے اس میں اگین پرسنالٹی ڈیولپمنٹ از پارٹ آف کریکولم, جس میں ان کو بیسک ایموشنل ان کی جو اسکلز ہیں اور ان کی جو کانفیڈنس بلڈنگ اسکلز ہیں اور ان کی جو رائٹنگ اسکلز ہیں وہ ساری اس میں آئے گی. جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کانفیڈنس کی, لڑکیوں سے میں نے پوچھا تھا, اسی طرح ایک سروے میں رینڈملی بھی کرتی رہتی ہوں بچیوں کا, کہ آپ کو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے. انہوں نے کہا جی لیک آف کانفیڈنس ہمارا, اس وجہ سے ہم نہیں بات کرتے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ ایک رائٹ لیول آف کانفیڈنس, یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اگریسو, کچھ بچیاں ہوتی ہیں وہ انڈیولی پھر اگریسو ہو جاتی ہیں, وہ بھی ایک ایشو آ جاتا ہے. تو ایک بیلنسڈ جو اپروچ ہے ان کی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں کہ پیپل شوڈ ناٹ فیل تھریٹنڈ کہ یہ امپاورڈ پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے, اس نے ہمارے گھر کو بھی ہلا کے رکھ دینا ہے, ہمارے آفس کو بھی ہلا کے رکھ دینا ہے. تو in a pleasant way you should be confident, people should not get scared. یہ اس کے ساتھ جو ہے نا بڑا ضروری ہے ان کو بتانا اور ان کو اسی طرح سے گرو کرنا. تو اب یہ ہے کہ وہ اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں. اور ایک جو امپورٹنٹ چیز ہمیں جو ویسے فیل ہوتی ہے مجھے, اور ہر فیلڈ میں ہم دیکھیں, لیک آف پروفیشنلزم, چاہے وہ آپ کا پلمبر ہے, چاہے وہ کوئی دوسری اسکلز کر رہا ہے. سو دوز ورک ایتھکس مسٹ بی پارٹ ود لائف اسکلز ان دیٹ, جو کہ ان کے ساتھ اس کے چلنے چاہیے. اور ابھی وہ بات کر رہے تھے اسکلز لٹریسی, وی کال اٹ اسپیسیفکلی, دس از آور سبجیکٹ, انفارمیشن لٹریسی اسکلز. سو دیر از ون کائنڈ آف لٹریسی, illiteracy تھی کہ جس میں آپ ریڈ اور رائٹ نہیں کر سکتے. This is information literacy, that there is information but you are not literate to evaluate or identify or to find authentic information. So that is my area of specialization. اور اس پہ بھی میں نے ایک پیپر لکھا تھا کہ کس طرح سے انفارمیشن اینڈ ڈیجیٹل illiteracy is a stumbling block in our economic development even. اور کتنا اچھا جو ہمارا کام ہے وہ اس وجہ سے بھی ضائع ہوتا ہے. اور یونیسکو بھی اب یہ کہتا ہے آپ نیوز لٹریسی, information literacy and digital literacy, they must be part of these. I think maybe life skill ہی آپ ان کو کہیں, کیونکہ information literacy is related to lifelong learning. تو ابھی یونیورسٹی میں ہم نے, میں کنکلوڈ کروں گی, سوسائٹی اسٹوڈنٹس ہی بنائی ہیں اور ایک کنٹینیوئنگ اسی طرح سے پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کیا ہے, تاکہ بچوں کو obviously پھر بھی 4 سیمیسٹرز میں, اب سیمیسٹر سسٹم میں 3 کریڈٹ آورز میں آپ لمیٹڈ طریقے سے سکھا سکتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ ہم فارمل ایجوکیشن میں اگر سے آدھا کچھ سکھاتے ہیں تو آن دا جاب یا آن دا جاب ان کو ٹریننگ یا اسکلس کی ضرورت رہتی ہے, تو ان کو بھی ساتھ ساتھ ہم انکلکیٹ کرنے کے لیے, وچ آر اگین ایموشنل انٹیلیجنس, ورک پلیس انٹیلیجنس اینڈ کمیونیکیشن اسکلس, یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں ان کی اپنا انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں اور ایکسیپٹیبلٹی میں. انٹرپرسنل ڈپریشن سے کیسے میٹ کرنا ہے, چیلنج سے کیسے میٹ کرنا ہے, اینڈ ٹو ورک ان ٹیم, یہ ساری مطلب اس کی آپ کو بھی پتہ ہی ہے, ظاہر بہت سی ڈائمینشنز ہیں, بٹ دیز آر بیسیکلی وٹ وی آئی ہیو سین ان آور اسٹوڈنٹس اینڈ پرٹیکولرلی ان گرلس, کہ وہ کانفیڈینس لیک کرتی ہیں اور وہ پارٹیسپیشن میں بھی ان کو ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بالکل بہت ویلڈ آپ نے پوائنٹس اٹھائے. ایک آپ سے درخواست ہے کہ آپ اب جب ریویو کریں ون کریکولم, تو اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کے اندر لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے. اور اس میں اگر آپ کو جو, کیونکہ یہ جو ہے گورنمنٹ کا ایکسپٹ کیا ہوا فریم ورک بھی ہمارے پاس ہے لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کا, تو اس کے مطابق اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو میں نور فاؤنڈیشن کے بہاف پہ آپ کو خود کمٹ کرتی ہوں کہ ہم آپ کو ٹیکنیکل ہیلپ پرووائڈ کریں گے. آپ اس کے اندر بجائے ریپوٹیشن کرنے کے کسی بھی چیز کی, وہ چیز جو مہارتیں چاہیے بچوں کو زندگی میں سیکھنے کی, اس کو انکارپوریٹ اگر کرائیں, ہم آپ کی مدد سے کرا سکیں تو دیٹ ول بی اے ہیوج سکسیس. آئی ول کم بیک ٹو یو ڈاکٹر صاحب. ابھی میں, آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, سنس یو ڈیل الاٹ ود young girls. Amna Aksheed, before I go to the young girls on the panel, because I have a lot of questions for them, I will go to Amna Aksheed, and now she'll be offended that I didn't call her young. But Amna, I would like you to give us a clarity on the gender
Are you there? Yes, Hi. yes. Okay. Would you just clarify? We are talking about economic dividend and youth, and we are trying to analyze the impact of life skill based education on this economic productivity. We had a lot of experts who have linked it up with a lack of confidence being one of the biggest hindrance, given that, employment policies, education policies are important. But right now we are limiting our discussion to the personality of the young people. How far does that impact? And is there a gender perspective to it or not? Over to you. In your experience, what have you seen? Uh, yeah. I'd like to share because we know what the statistics are saying and what the policies are saying. But through my experience in the field, in the communities of implementing life skill based education, I think one very positive outcome that clearly seen and been established, through our impact evaluations as well, is that life skill based education gives an entry point in the communities to speak to young people, especially young girls who've never been spoken to on any issue that has been important to them while they were growing up, as trivial as it may sound. So when there is an opportunity to speak to these young girls, it gives an opportunity, for young girls to learn some new information. And it's obviously imparted in a graduation mode. So you not immediately start talking about very hardcore health topics or infections, but starts with confidence building and communication skills and anxiety, confusion, negotiating skills. So I think girls have never been spoken to. They never realize that these are skills that are required. And first, I think it gives them an opportunity and to come out of their homes and start talking to their peers of a lot of thoughts that have crossed their minds over the years, which gives them a sense of self-confidence. It gives them a sense of belonging. It gives them a feeling of community, because then these girls, they give that's become a support group for each other. And then we also see that they understand the different issues that other genders are also facing. So they have a better understanding of what's going on. They have a better understanding of the gender issues that they are facing as well in the communities. Then comes a little more, important or maybe serious topics like child marriage and early childbearing, high risk pregnancies. These are also then topics that are spoken to young girls at some point when life skill based education is being imparted. Safe practices, high risk behaviors. This is again something that they have not heard. They have nobody to talk to, not credible sources of information. A lot of information is going on, but not credible sources of information. So I think definitely it gives it is a gender, it has a gender lens to it. It gives girls the opportunity to talk about a lot of very sensitive and stigmatized topics that have not been spoken to, and it opens up their mind to be able to access more information. So what we have also seen is that this confidence that was built in them through life skill based education and the ability to communicate, to talk, and to listen, to come out of their homes and support of other peers gives them the opportunity to do a lot more once a particular project or an intervention has been closed. So I would definitely support that, and there's a lot of evidence that suggested that when it comes to young girls particularly, life skill based education plays a very empowering role. Thank you. So, by your argument, if we empowered them, we can obviously see its impact on the economic productivity. That just is a very natural way of things. I will now engage our so-called young people because we are all young. Yeah. So, Lareb, if I can get your attention.
I want you to sort of comment on the ongoing debate, ongoing discussion, that whether life skill-based education empowers youth, or can it, the result or the impact be seen in the economic growth or not. But before I give you the mic, let me share with you some of the figures that we have, which are interesting and which can get you started. That when they asked adolescents, when they asked the students that they were talking to, if they're aware of the meaning of self-esteem, only 27% had an idea what self-esteem means. Adolescents who understand the meaning of values, who are aware of the importance of expressing feelings, again, sort of 56% understood what values are, and 69% thought, yes, it was important to express feelings. To me, these statistics are still alarming, because somehow I take it for granted that, of course, you have to express your feelings. And yes, you know the meanings of self-esteem, and you were brought up in such a setup that you knew these things already. But that's not the case in general public, in our government schools, and I'm sure in a number of our private schools, it's the same story. What's your take on it? And what do you comment on these figures that I've just shared? What would you say about that? Assalamu alaikum everyone, and thank you so much Nabila ma'am. It's really glad to see you again here today. मैं लिख रही थी कुछ पॉइंट्स कि कुछ ऐसी डिस्कशन जो पहले हो गई है वो ओवरलैप ना हो जाए, और कुछ फेजेस जो मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ मुझसे मिस ना हो जाए. सो देयर इज वन सेशन दैट आई हैव डेवलप्ड इज कॉल्ड जेंडर जर्नी. जेंडर जर्नी में आई डिवाइड द फेजेस ऑफ अ woman or a man, and I see how LSB affects them and how gender roles are actually cultivating us to do certain things and making the societal constructs. So मैं उससे स्टार्ट लूंगी थोड़ा सा, और साथ साथ मैं बात करती जाऊंगी अपनी एक्सपीरियंस की. एंड जिस तरह से अभी यहाँ पे मैम कंवल ने भी बात की है, थोड़ा सा मैं उस तरह से भी करूंगी कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया और फिर उसके लिए मैंने क्या किया बीइंग अ यंग पर्सन. सो स्टार्टिंग ऑफ विद वेरी अर्ली एज स्कूल्स में सबसे बड़ा इशू यही रहा है, जो भी डिस्कशन भी हुई है. अगर मैं LSB से स्टार्ट करूं, बेशक LSB का कोई स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि उर्दू की बुक्स में अली पतंग उड़ा रहा होता है और समीना किचन में हेल्प कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं स्टार्ट्स फॉर्मिंग द सोसाइटल रोल्स. सो दिस इज ऑल्सो रियली रियली इंपॉर्टेंट टू लुक बैक कि चलें कंटेंट की टाइप तो हो गई, बट इंटरनली व्हाट वी आर टीचिंग देम, जब तक स्पेशली LSB का कंटेंट नहीं है. उसके अलावा भी तो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे हर तरह की शायद ग्रूमिंग होती है. छोटे प्राइवेट स्कूल्स और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो लैक करते हैं बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज में, जिस तरह से गर्ल गाइड्स हो गया, ट्रिप्स हो गए, एक्सपोजर्स हो गए, इतना कुछ क्लब्स हैं, सोसाइटल क्लब्स हैं, स्पीच क्लब्स हैं. वो स्कूल से उसकी ग्रूमिंग एक बच्चे की शुरू हो जाती है, जो मेरे अकॉर्डिंग LSB में ही फॉल करती है, क्योंकि स्पीचेस के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू यू लर्न अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब उसका हिस्सा है. सो मैंने क्या किया, स्कूल में जब मुझे शुरू में नहीं मिल सका तो मैंने गर्ल गाइड की एक ऑप्शन थी, मैंने वो अप्लाई कर दी, और मैंने देखा कि वो गर्ल गाइड में जो सिर्फ स्पेसिफिक 10 लड़कियों को मिलता है वो पूरे स्कूल को नहीं मिलता, जबकि मेरे ख्याल में वो गर्ल गाइड की चीज वाज एप्लीकेबल टू द होल स्कूल. लेकिन उस टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, आई वेंट देयर. देन कमिंग टू यूनिवर्सिटी, अभी तक हम खतूत में हैं, ये सारी स्टोरीज विच इज़ वेरी गुड, बट मेरा पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी में हमें ये नहीं बताया जाता इवन कि एक ईमेल कैसे टाइप होती है. Imagine I had an internee who couldn't write the email subject. तो मैंने उससे पूछा कि is everything all right? email नहीं मुझे मिल रही. Turned out उसने पूरी email subject में लिख दी थी. She had no idea that this was email subject, this is email body. तो and you believe a teacher also did that in a college. उसने internee in my organization. तो I was like seriously, मतलब मुझे honestly यकीन नहीं आया. Now again, it's not her fault. I do know कि कहीं ना कहीं उसको exposure नहीं मिला, learning नहीं हुई. That's when I started कि मुझे ऐसा लगता है कि I should continue with my work. तो मैं साथ जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में 4 साल हो गए मुझे लेक्चरशिप का, सिर्फ इसलिए कि मैं यंग लोगों के साथ कनेक्टेड रह सकूं. और साथ साथ मैं मशल ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ जिसका मेन फोकस रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स है, और साथ जो है वो LSB कॉम्पोनेंट है. सो मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से रोल ये प्ले किया कि मैंने जब एज अ स्टूडेंट थी तो मैंने ढेर सारी वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी आती थी, आई यूज्ड टू टेक. लेकिन इंटर्नशिप वर्ड का मतलब मुझे 3rd सेमेस्टर में पता चला, टू विच आई फील रिग्रेट. क्यों? क्योंकि अगर मुझे 1st सेमेस्टर में पता होता तो आई वुड हैव डन इंटर्नशिप इन एवरी समर वेकेशंस.
تو لیک آف نالج اگین ٹیکس دا اپرچونیٹیز بیک. اگر اس طرح کا کورس انٹیگریشن ہو, آپ کو والنٹیئر رضاکارانہ طریقے جو ایکٹیویٹیز ہیں بچپن سے پتہ ہونی چاہیے. اٹ شوڈنٹ بی لمیٹڈ ٹو سوشیولوجی اونلی. والنٹیئر ورک تو ہر کسی کی ذمہ داری اپنی کنٹری کے لیے کرنے کی, لیکن ہمیں بالکل بھی نہیں پتا تھا. میں نے والنٹیئر شروع کیا, پھر مجھے جب انٹرنشپ ورڈ کا پتا چلا میں نے انٹرنشپ بھی شروع کی. اب میں نے اس کے لیے کیا کیا پروفیشنل لائف میں آ کے, ایک تو یہ کہ میں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ رہنے کے لیے ٹیچنگ جاری رکھی تھوڑی سی ان کو, تاکہ اویئرنیس دے سکیں اور ینگ لوگوں کی ریچ آؤٹ رہ سکے. دوسرا, میں نے جو اپنی مشل آرگنائزیشن کی اس میں انٹرنشپ پہ خاص فوکس کرتی ہوں, ان کی ڈیولپمنٹ کا. کے مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں کچھ جگہوں پہ انٹرنشپ کی اور صرف الماری میں کتابوں کو سیٹنگ کرنے کی انٹرنشپ ہمیں دی گئی تھی, اس میں اسکلز نہیں سکھائے گئے تھے, بیکاز ناٹ لاٹ آف پیپل بادر, رائٹ. تو میں نے یہ ٹرائی کی کہ میں جو ہے وہ جو بھی, چاہے میں ایک انٹرنی بھی لوں, ایٹ لیسٹ وہ جب جائے تو وہ یہ کہے کہ میم آئی ہیو لرنڈ سم تھنگ, جو چیزیں ہم نے کبھی سیکھی بھی نہیں تھی. تو دس از سم تھنگ آئی ڈیڈ ان دا یونیورسٹی سیشن. ناؤ کمنگ ٹو دا جاب سیکٹر, ابھی منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ نے اسپیشل انیشیٹو کی پالیسی ریکمنڈیشنز تھیں, جس میں یوتھ گروپ میں حصہ رہی تھی, اور میں نے اس میں ریکمنڈیشن ہی یہ شیئر کی تھی کہ کائنڈلی ڈو ناٹ میک ینگ پیپل ایز یور بینیفیشری اونلی. آپ یقین نہیں کریں گے, بٹ دیر آر سو مینی پلیٹفارمز ویئر آئی ڈونٹ گو اینی مور. مطلب I am here over here because I believe this is a good platform, because I say no to a lot. Why? Because بہت سارے اب صرف پکچرز تک اور صرف نمبرز تک رہ گئے, that yes we have young people, but ہماری جو اس میں ڈیسیژن میکنگ میں رول ہے it is very less. ہمیں کونے پہ بٹھا دیتے ہیں اور لاسٹ میں کہیں کچھ 2-1 منٹ ملتے ہیں. ایکول ٹائم بھی اکثر جگہوں پہ نہیں ملتا. یہ میرے ساتھ ہوا ہے, چاہے میرے اچیومنٹس جو ہیں وہ ان سے زیادہ ہوں, چاہے میرا ایکسپوئر زیادہ ہو, بٹ جسٹ بیکاز میری ایج کم ہے تو وہ کنسیڈرڈ, اٹس جسٹ ناٹ کنسیڈرڈ ایز امپورٹنٹ. تو میں نے بہت ساری جگہوں پہ نو بھی کہنا شروع کر دیا ہے. اب کیا ہے کہ میں نے وہاں پہ ریکمنڈیشن یہ دی کہ آپ ہمیں ایسا کریں کہ پروجیکٹس کا پارٹ بنائیں, آپ آئیڈیاز ہم سے لیں. گورنمنٹ میں یہ ہے کہ بڑے جگہوں پہ سیکٹری اور ڈپٹی سیکٹری دے چینج اوور ٹائم, بٹ اگر آپ ینگ بندہ کوئی ساتھ لیں گے اور وہ کوئی پروجیکٹ چلائے گا تو وہ شی اور ہی از گوئنگ ٹو بی دیر فار ایور, کیونکہ وہ اس کا ایک بیبی پروجیکٹ ہوگا, اینڈ ہی اور شی از ناٹ گوئنگ ٹو لیو دیٹ. تو یہ گورنمنٹ کی بھی پروگرس ہے اور ینگ لوگوں کی آئیڈیاز کی بھی پروگرس ہے. تو میں نے کیا کیا کہ جاب میں آ کے جب میں نے یہ چیز دیکھی اور انٹرپرینورشپ میں یہ چیز دیکھی, تو میں نے گورنمنٹ لیول پہ یہ ریز کرتی ہوں ہر جگہ میں وائس, کہ ہمیں جو ہے ایک پارٹیسپیشن اس طرح کی کریں جو میننگ فل ہو, پراپر میننگ فل پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کریں. انکیوبیشن سینٹر صرف لمیٹڈ نہیں ہونے چاہیے انٹرپرینورشپ کے لیے. یہ ٹیکنالوجی جسٹ از ناٹ انٹرپرینورشپ, آلدو میرا اپنا آئیڈیا بھی ٹیکنالوجیکل ہے, میری برج دا گیپ کے نام سے موبائل ایپلیکیشن ہے, بٹ آئی ڈو بلیو کہ آئیڈیاز اینڈ سولوشنز آر وے بیونڈ ٹیکنالوجی ایز ویل. سو میں نے کیا کیا اس کے لیے, میں نے یہ کیا کہ اپنی موبائل ایپلیکیشن برج دا گیپ ہے, جس میں ویسے تو صرف پروڈکٹیو ہیلتھ اینڈ رائٹس کا کام ہوتا ہے. تو جب اٹ گاٹ ریکگنائز ود پنجاب پاپولیشن انوویشن فنڈ, UNFP, FPAP اینڈ بل اینڈ میلنڈا گیٹس انسٹیٹیوٹ, تو میں نے بعد میں اس میں LSB کا بھی کمپوننٹ ایڈ کیا ود FPAP. اور اب اس میں ایک پورا وہ پڑا ہوا ہے کورس ایک LSB کا, کہ اگر کوئی ٹریننگ کروانا چاہے, کوئی پڑھنا چاہے, کچھ لینگویج یوز کرنا چاہے in English as well as in Urdu, it's there in my application. So in every phase starting from school till professional life, جو میں نے struggles face کیے, میں نے خود ایک تو پارٹ لینے کی کوشش کی اور پھر میں نے اس میں کچھ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی. اب اس موبائل اپلیکیشن کے ساتھ ہم ینگ بچیوں کو بھی ملتے ہیں, ہم اسکول کے بچوں کو بھی ملتے ہیں, ٹریننگز بھی کرتے ہیں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کے تھرو بھی ایک میس ریچ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جب سے پینڈیمک کا آیا تو ہم ورچولی بھی انگیج کرتے رہے ہیں. اب اس میں بات کروں گی ان کی پروڈکٹیوٹی کی, کہ ایوری ٹائم وی ہیو بین دیر, اور ہم نے فوکس پروڈکٹیو ہیلتھ اینڈ رائٹس پہ کرتے کرتے LSB کی بات کی, انٹرپرینورشپ کی بات کی, ہم ان چیزوں کو مکس کر کے بات کرتے ہیں. آئی ہیو سین اگین کہ کتنے لوگ ہیں, کتنی ینگ بچی ہیں جنہوں نے مجھے آ کے کہا کہ کین یو ٹاک ٹو آور پیرنٹس, لائک وہ اتنی they get so motivated that they really want to do something. جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ there are so many scholarships out there, there are so many things, but جب آپ کو ای میل ہی نہیں لکھنی آئے گی, how can you write a personal statement? تو ہمیں خطوط سے بڑھ کے ایک تو تھوڑا سا ایک جو آج کل دنیا جہاں چل رہی ہے ہمیں وہاں چلنا ہے. there are so many people who are eligible for a lot of fellowships and scholarships but they cannot get it کیونکہ ان کو ایک لفظ بھی نہیں لکھنا آتا. اور ہمارا اگر دنیا سے competition ہے, we have to have this capability of writing or expressing ourselves. اب میں اس کی ایگزامپل اس طرح سے دوں گی کہ جیسے میں نے بتایا کہ مجھے بھی انٹرنشپ کا نہیں پتا تھا. میرا اسٹارٹ اس طرح ہوا کہ بائی چانس میرا کیونکہ یو گریڈ میں ہو گیا اینڈ آئی وینٹ فار USA اسکالرشپ, اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا پتا چلا کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, اسکالرشپس کیا ہوتا ہے, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ فار اٹ. بٹ واٹ اف آئی وازنٹ دیئر,
تو مجھے یہاں کتنے لوگ گائیڈ کرنے والے تھے. تو ایک تو یہ کہ ہمارا ٹیچرس کا بھی ایک تو بانڈ اسٹوڈنٹ سے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان سے ایکسٹرا کریکولر اور اس طرح کی اسکالرشپس کی ایکٹیویٹیز شیئر کریں. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ کے جو سبجیکٹس ہیں جو ایل ایس بی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی انگیج کریں جو کہ یونیورسٹی لیول پہ اسپیشلی ہو, کیونکہ اگر بچوں کو لائف بیس اسکلس ایجوکیشن ملیں گی تبھی ان کے جو اسکلس ہیں وہ پالش ہوں گے. جب ان کے اسکلس پالش ہوں گے تبھی وہ اپنے آئیڈیاز امپلیمنٹ کریں گے, اور جب اپنے آئیڈیاز امپلیمنٹ کریں گے تبھی ہماری اکنامک کنڈیشن اور بہتر ہوگی. تو اب جب یہ اسٹیپ میرے جیسا بچہ آتا جاتا ہے, چلیں اس نے اسکول میں بھی کر لیا, یونیورسٹی میں بھی کسی طرح کر لیا, اسکالرشپ پہ بھی چلا گیا, اب جب وہ یہاں پہ آئیڈیا امپلیمنٹ کرنے لگتا ہے تو یہاں پہ اسے لیک آف ریسورسز کا سامنا ہوتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹوز کم ہیں. اب انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے مجھے فیلوشپ ملی ہے, وہاں پہ آئیڈیا پچ کیا ہے. میں یہاں بائی لنگول بھی اس لیے زیادہ ہو رہی ہوں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات جا سکے. وہاں پہ جا کے ہم اپنا آئیڈیا امپلیمنٹ کرتے ہیں, دے لسن ٹو اس, وہ ہمیں ایکسپرٹ سمجھتے ہیں. سوری ٹو سے یہ مجھے سب سے زیادہ بڑا ڈفرنس فیل ہوتا ہے نا یہاں پہ اور باہر, ناٹ لائک ایوری ون بٹ میجورٹی, وہ ہمیں ایز ایکسپرٹ لیتے ہیں, وہ سنتے ہیں ہمیں ایسے اس سے, دے آر کوائٹ اینڈ دے آر سو مچ ڈیڈیکیٹڈلی اینڈ ریسپیکٹفلی لسننگ, اور صرف سنتے نہیں ہیں, اس کے بعد دے گیو اس لاٹ آف اپرچونیٹیز ٹو اپلائی. وہ کہتے ہیں پچ کریں آئیڈیاز, اور وہ آئیڈیاز ہم نے پچ بھی اپنی کنٹری کے لیے کی ہیں, ان کے لیے نہیں کیے. ان لائک فری لانسنگ جو کہ ایک ہوتا ہے ایک پروڈکٹ آپ باہر سیل کر رہے ہو, دین دیر اپرچونیٹیز کہ آپ اپنی کنٹری کے لیے پروڈکٹ بنا رہے ہو. تو ہمیں یہاں پہ بھی ایسے ماڈیولز لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آئیڈیاز پچ کریں, ایٹ دا اینڈ ہمارے ہی کنٹری کی پروگرس ہے. لیکن اب ہوتا کیا, یہ بچہ یہاں تک آ گیا, ایکسپوئر بھی ہو گیا, لرننگ بھی ہوگی, اب جب وہ پچ کرنے لگتا ہے ایشوز آتے ہیں, رجسٹریشنس کے ایشوز, انکیوبیشن لمیٹڈ ہیں, پھر یہاں پہ منی ٹرانسفر کے ایشوز, اگر باہر سے آپ کر رہے ہو, اگر آپ انٹرنلی کر رہے ہو تو گورنمنٹ پروگرامس کے ایشوز. تو اتنی بڑی اگر کسی کی ایکسپوئر لسٹ اور سارا کچھ ہو بھی گیا ہے, پھر وہ بندہ اور بندی آ کے اسٹک ہے یہاں پہ, تو اٹس اے گریٹ لاس. ابھی تو ہم اس میں تو ابھی اس پورشن کی بات نہیں کر رہی جن کو تو ابھی یہ ایکسپوئر ہی نہیں ملتا انفارچونیٹلی, جس میں ان کی غلطی بھی نہیں ہے. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ جو ہمارا پورا فیز ہے جو ڈیوائڈیڈ ہے ان اسکول, یونیورسٹی, کالج, انٹرنشپس اینڈ جابس, اس کے ہر سیکٹر میں ایک تو ایل ایس بی کی اپروچ ہو. میں نے ایک ایپ بنائی تھی, میں نے کوشش کر دی ہے کہ میں اس میں انوالو کروں تاکہ میں وہ اپروچ کر سکوں, کیونکہ ایل ایس بی میرے لیے از دا کور کمپوننٹ آف ایوری تھنگ. اور اسی لیے میں نے ڈو ونڈرز بھی لانچ کیا تھا. اٹ واز لائک ٹوٹل والنٹیئر پروگرام, اس میں کوئی فنڈنگ کچھ نتھنگ, صرف بچوں کو بتانے کا یہ طریقہ تھا کہ یو کین ڈو ونڈرز بٹ دس از واٹ یو ہیو ٹو لرن. بچوں کو سی وی نہیں بنانی آتی, انہیں ای میل نہیں لکھنی آتی, ان کو ای میل کرنی نہیں آتی, ان کو یہ نہیں پتا سی سی اور بی سی کیا ہوتا ہے. جسٹ ویری اسمال اسٹیپس, بٹ کیسے پتا ہوگا جب وہ اگر بڑی آرگنائزیشنز میں آ کے کرتے ہیں, اب کوئی کرے گا, کون رکھے گا ان کو بڑی آرگنائزیشن میں؟ دے وڈ سے یو آر ناٹ گرومڈ انف. کیوں یہ چیزیں کہاں سے سیکھیں؟ انٹرنشپس میں جاتے ہیں تو انٹرنشپ میں وہ کتابیں ٹھیک کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو میں کہتی ہوں کہ ابھی تو پاکستان میں آدھے سے زیادہ بچوں کو ملا ہی نہیں ہے, تو ہمارا مطلب ڈیلی بیسس پہ سکسیس سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں. تو امیجن اگر ہمارے بڑے پورشن کو ملنے لگے ایل ایس بی اور یہ سکلز, تو ویئر وی کین گو, ہمارا گراف بہت ہائی ہو سکتا ہے. بٹ ہمارے ہاں ابھی تک ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے. ہاں انڈیویجول لیول پہ جیسے میں نے کی ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ شکایتیں صرف آر ناٹ ایوری تھنگ. مجھے لگا یہ گیپس ہیں, دے ڈو ایگزسٹ, اس کو شاید ٹھیک کرنے میں ٹائم بھی لگے, بٹ ون شوڈ پلے دیئر پارٹ. میں نے اس طرح پارٹ پلے کیا کہ میں نے بتایا, میں نے اپنی آرگنائزیشن ہے اس میں ایپ میں ایل ایس بی ڈالا, ہم نے ڈو ونڈرز کی ورک شاپس کی, ہم یونیورسٹی کے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں. میں نے ٹیکنالوجیکل حالانکہ ایک سولوشن لائی, اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میرا یہ سولوشن جیسے میں نے بتایا گورنمنٹ سے انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوگا. تو میں یہ بھی ہر کسی کو اس لیے بتاتی ہوں اپنی اچیومنٹس, تاکہ ان کا یہ مورل بھی بوسٹ ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ کرو گے تو اٹ وونٹ بی ریکگنائزڈ ایور. اٹ جسٹ ٹیک اے بٹ مور اسٹرگل, کیونکہ بچہ کہہ کے یا ینگ کہہ کے مے بی یو آر ناٹ کنسیڈرڈ ایز این ایکسپرٹ ایوری ویئر, لیکن دس از سم تھنگ یو ہیو ٹو ڈو. اور میری آدھی کلاس پڑھانے میں ہوتی ہے, اور یقین کریں آدھی کلاس میں جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ یہ کرنا ہے, اس میں اپلائی کریں, ایسے لکھنا ہے. آئی ایم والنٹیئرنگ, حالانکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بٹ گیو می 4 ورکنگ ڈیز, آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ آئی ول ریڈ آؤٹ فار یو. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اٹس بیکاز ان کو وہ وہاں سے کانٹینٹ, وہ انفارمیشن نہیں مل رہی. تو کریکولم کے ساتھ ساتھ نہ صرف جینڈر بیسڈ کچھ چیزیں دیکھیں, میری یہ بھی ریکویسٹ ہوگی, جینڈر بیسڈ تو خیر بہت سارے مسائل ہیں ہمارے کریکولم میں, بٹ آلسو جو ایل ایس بی کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں وہ بھی ابھی بھی بہت پرانے ہیں. وی آر سو مچ انٹو ٹیکنالوجی اینڈ دس سولوشنز, ایس ڈی جیز, یہ سارے ایس ڈی جی نہیں پتا ہمارے عام لوگوں کو کہ پاکستانی سگنیٹری ہے اور ایس ڈی جی کو جیسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اگر ہم والنٹیئر پروگرامز لانچ کریں گے, ایل سی میں آئی گیس ایسا ہے کہ ڈگری شاید ان کی کمپلیٹ نہیں ہے وداؤٹ والنٹیئر اور انٹرنشپ. آئی فاؤنڈ اٹ ریئلی گڈ آئیڈیا کہ کیوں نہ تھیسس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کمپلسری کر دیا جائے, اینڈ انگیج اسٹوڈنٹس ان دیٹ, اینڈ دے لرن اے لاٹ.
So this is something I believe کہ تو گراس روٹ لیول پہ ایک سیڈ ہے. اگر ہم اس کو یہاں پہ LSB انجیکٹ کر دیں تو جو اوپر سے پھول کھلنے ہیں وہ ڈفرینٹ چیزوں کے ہوں گے, وہ بہت بڑا ایک درخت بن سکتا ہے. So this is my experience and what I have been doing. تھینک یو لارائب. آپ نے دیکھا میں نے آپ کے ڈر کے مارے آپ کو ٹوکا نہیں, آپ نے جتنا ٹائم لینا چاہا میں نے کہا ٹھیک ہے. ہماری جنریشن کا پتہ ہے کیا مسئلہ ہے, ہم جب آپ کی ایج میں تھے تو ہمارے بزرگ اتنے خوفناک تھے کہ وہ ہماری آواز نہیں سننا برداشت کرتے تھے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اب ہم اس ایج میں آئے ہیں جب ہمیں معتبر ہونا تھا اور ہماری لوگوں نے بات سننی تھی, تو اب ہمارا یوتھ کہتا ہے چپ کرو, ہمیں زیادہ پتہ ہے, ہماری بات سنو. تو ہماری جو جنریشن ماری گئی دونوں طرف سے. اینی وے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا, اور میں مومنا سے بھی یہی سوال کروں گی, بٹ اف یو کین بی کوئک سو آئی کین ٹیک مومناز کامنٹ آن دس ایز ویل. آپ convinced ہیں life skill based education can have a very positive impact on the lives of the young and adolescent people. Why is because 60% of our population is under the age of 30. And you guys are techno savvy, you are advocates. آپ لوگ بولتے ہیں, آپ سے مائک لینا مشکل ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم سیریس نہیں لے رہے ہو, ہم ڈر جاتے ہیں, ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ سیریس لے لیتے ہیں ان کو. تو وہ اپنی بات منوا کیوں نہیں سک رہے, آپ کیوں نہیں گورنمنٹ کو کہتے کہ لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن ضروری ہے, کریکولم میں ڈالو. 60% پاپولیشن بات کرے, کسی کی کوئی حکومت 60% پاپولیشن کو اگنور نہیں کر سکتی. Why is it not happening? Why aren't you guys thinking like that? اگر میں اپنے پرسنل لیول پہ بات کروں, میرا جو پہلا اسٹرگل رہا ہے وہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی رہا ہے. جب میں نے اپلیکیشن پرپوز کی تھی اس میں LSB کا کمپوننٹ بہت اسٹرانگلی کہا تھا کہ اس کو ایڈوکیٹ کریں, اور اس سے آگے کریکولم پہ بھی لے کے جانے کی بات کی تھی. دوسرا, میری انگیجمنٹ تھوڑی سی منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اور اسپیشل انیشیٹوز اور کامیاب جوان پروگرام کے ساتھ رہے گی. میں تو ڈھونڈ رہی تھی پولیٹیکل پلیٹ فارمس, بیکاز آئی نو کہ ایٹ دا اینڈ پالیسی لیول پہ آنا ہے مجھے, وہیں پہ ایک میس لیول امپلیمنٹیشن ہوگی, لیکن اس کے لیے مجھے اپنا اتنا اسٹرانگ اپنا نالج, اپنا ایکسپیرینس رکھنا ہے کہ میں بات کر سکوں. میں نے وہ پالش کرنے کی پوری کوشش کی ہے, اور اب تو میں پولیٹیکل لیول پہ کوئی بھی فورم ہو, بلیو یو می, آئی اسپیک اٹ ایوری ویئر, جہاں ہو سکے مجھے پارٹ ملے. ایون انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے بھی میں اس لیے بات کرتی ہوں تاکہ اگر کبھی کنٹری میں نیوز آئے یا وہ چیز چھپے تو دے وڈ کوٹ اٹ کہ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو, دس از سم تھنگ آئی ایم ایڈوکیٹنگ اینڈ آئی ول ایڈوکیٹ. اور جتنے لوگوں کو میں ساتھ ٹرین کرتی ہوں ڈو ونڈرز, میں آلسو آسک دیم ٹو وائس فار اٹ. بٹ بہت سارے لوگوں کو LSB نہیں سمجھ آتا, تو جس طرح سے بھی شروع میں میم زبدہ نے شیئر کیا تھا, اس طرح سے اس کو بھی کانسیپٹ کو تھوڑا بتانا پڑتا ہے کہ LSB کیا ہے, امپورٹنٹ ہے. ایک زمانے میں ہوم اکنامکس گورنمنٹ میں جو ہوتا تھا سبجیکٹ ہمارا, اس کو بھی اگر ہم چاہیں تو پالش کر ورژن جو ہے شاید وہ بھی LSB بن سکتا تھا. وہ ایک کہ لڑکوں کی الگ بکس, لڑکیوں کی الگ سگری, لیکن یہ ہے کہ اس کو مے بی پالش کرنے کی ضرورت تھی, ہم نے اسے ٹوٹلی ہٹا دیا. سو یہ والی باتیں تو چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ, لیکن میں اگر پرسنل لیول پہ بات کروں تو کوئی پولیٹیکل فورم, کوئی انٹرنیشنل فورم یا کوئی نیشنل فورم میں نہیں چھوڑتی جہاں پہ یہ بات ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کریکولم کے ساتھ اور پلیٹ فارمس کی بھی بات کرتی ہوں, ویب سائٹس کی, اپلیکیشنس کی, ویڈیوز کی, فنی ویڈیوز بنائیں, لوگوں کو انگیج کریں, انہیں بورنگ کانٹینٹ بھی نہ لگے. سو مے بی اٹس اے ہائی ٹائم کہ کریکولم کے ساتھ ساتھ یہ جو موبائل فون ہے نا, یہ ہمارے ہاتھ میں 8-8 گھنٹے رہتا ہے, تو اس طرح کا بھی میڈیمز لائیں کہ ہم ینگ لوگوں تک خود پہنچ سکیں. بس فرق یہ ہے کہ میں میڈیم زیادہ کہتی ہوں. Thank you, Momna. I saw you on the panel. I am sorry I didn't introduce you. Somehow I skipped that. I'm very sorry. Momna is an advocate. She was associated with YAN from a very young age. She has been actively engaged with advocacy work for sexual reproductive health and rights of young people. A great advocate of life skill based education. I have seen and witnessed her work personally. So thank you, Momna, for taking time. So from another platform, when we were working on the life skill based education, ایک اچھی بات یہ ہے کہ it has been included in the Punjab's curriculum. لیکن last year وہ جو ٹیکسٹ بک تھا اس کے اندر آنا تھا, but due to the COVID-19 situation وہ نہیں آ پایا. And but still it is
कुछ कंटेंट जो है वो लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन का पंजाब टेक्स्ट बुक करिकुलम का हिस्सा है, जो नेशनल सिंगल करिकुलम का भी जो फर्स्ट ड्राफ्ट जो ड्राफ्ट आया है उसके अंदर भी लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन का जिक्र मौजूद है. So I think so these two things are very contributive in terms of LSBE. But again, being a youth person, हमें गवर्नमेंट को और पुश करने की जरूरत है कि पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं, लेकिन वी नीड टू फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन नाउ, कि जो चीज करिकुलम का हिस्सा है वो टेक्स्ट बुक में भी आए और वो बच्चों में आए एट द गवर्नमेंट लेवल. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. और आई एम वेरी सॉरी, मगर इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन चल रही थी, इतनी आप लोगों की इनपुट आ रही थी कि मेरा दिल नहीं किया कि इसको मैं टाइम पे बंद कर दूं. सो थैंक यू वेरी मच. Every age group, I am equally indebted to all of you. All are young age. All are young, definitely. And I am actually very happy to see that the young people are, you know, compared to us, they are now vocal enough, bold enough to ask for their rights. And I just hope they can collectively ask for a few things that we all agree are important for a better future, but the brighter future of this country as well. And one of these things is life skill based education. I would encourage all of us, including Mumna and Larab, to collect people on one platform and ask the government for what is rightfully yours and what should be there, so it can happen and we can see it happen. With this, I thank you all. Thank you very much. This is a web series that we are doing as part of our advocacy campaign, as part of Safar-e-Hifazat project. And thank you very much once again for joining us today.